یہ بڑی حکمت جو قرآن کریم نے اس کو صرف حرام کا لفظ نہیں استعمال کر دیا، بلکہ کھول کھول کے اس کی ایک ایک چیز کو اس لیے بیان کیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ چیز ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ایلوپیتھی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، ہومیوپیتھی میں بھی ایک مقدار میں استعمال ہو رہی ہے وہ، اور وہ ان کا لازمی حصہ ہے، اور انسانی صحت، جان بچانے کے لیے، انسانی صحت کے لیے اور جان بچانے کے لیے یہ ضروری امر ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پہ خوشبو ہے، عطر وغیرہ، عطر تو نہیں، یہ پرفیوم وغیرہ جو ہیں، یہ محفوظ ہی الکوہل میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چونکہ انسانی ضرورت کے لیے آئندہ زمانے میں پیش آنی تھی، اس لیے کہا کہ یہ ہے برائی، اس کی اتنی کھول کے برائی بیان کی کہ واضح ہو گیا کہ یہ اس سے زیادہ حرام چیز ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دینے والی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی رہ نہیں جاتا اس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی بہام۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا، یہ جو ہم طب میں استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق حضرت صاحب کا ایک ارشاد ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ جی ضرور۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع فرماتے ہیں، یہی جو کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں حرام و حلال کا ایک دائمی اصول بیان فرما دیا کہ وہ چیزیں جن کے استعمال سے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم، وہ حلال ہیں، اور وہ چیزیں جن کے فوائد بھی ہیں مگر نقصانات زیادہ ہیں، وہ حرام ہیں۔ الکوہل اگر پیا جائے تو نقصان دہ ہے، اس لیے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، لیکن طب میں الکوہل کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر عطر کے طور پر الکوہل کے محلول میں خوشبو ملا لی گئی ہو تو جتنا چاہو کپڑوں پہ چھڑک لو، ناممکن ہے کہ نشہ پیدا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو چیز نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے، تو اس کو بھی حضور نے واضح کر دیا کہ عطر جتنا مرضی چھڑک لو۔ اسی طرح ہومیوپیتھی دوائی جتنی مرضی استعمال کر لو، آپ کو نشہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ چونکہ نشہ نہیں ہو رہا اس لیے وہ جائز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی حرمت، اور جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، شراب تو انسانی شرم، حیا، عفت، عصمت کا جانی دشمن ہے، انسانی شرافت کو ایسا کھو دیتی ہے کہ جیسے کتے، بلے، گدھے ہوتے ہیں، اس کو پی کر بالکل انہی کے مشابہ انسان ہو جاتا ہے۔ اتنا واضح باتیں ہونے کے باوجود اب کون چاہے گا کہ اس کو میں اس کی حرمت میں کوئی مشابہ، کوئی ابہام پیدا کر کے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سور کو حرام کہا اور اسی طرح اور چیزوں کو جو حرام کہا، ان کے ساتھ حرام کہہ کے چھوڑ دیا، اس کو تو اس کی حرمت اتنی واضح کی ہے کہ تاکہ پوری طرح کھل جائے کہ یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ چیز۔ اور اس کا عملی اظہار جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جن لوگوں کے پاس اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کا عملی نمونہ ساری زندگی کا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کو حرام کے طور پر ہی جانا اور سمجھا اور عمل کیا۔ تو پھر آج یہ بحثیں اٹھانا اور یہ سمجھنا، اور کسی ایسے معاشرے سے متاثر ہو کے، اب تو وہاں بھی دیکھنا چاہیے خاصا، اور حضرت کے ان معاشروں میں بھی یہ بحثیں اٹھ رہی ہیں، اور روز یہ اٹھتی ہیں کہ ان کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں قانونی طور پر ہمیں اپنے معاشرے میں اس پر پابندی لگانی چاہیے، اس کے نقصانات اس قدر ہے کہ معاشرہ جو وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں ایک حد تک چونکہ انہیں یہ علم ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ، انہوں نے ایج لیمٹ جو ہے اس کی پابندیاں رکھی ہوئی ہیں کہ آئیڈینٹی شو کرے، اس کے مطابق کوئی اپنی ایج بتا کے پھر یہ لے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اب یہ عام ڈسکشن ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس کے فیکٹس اور فیگرز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں اب ڈرائیونگ میں دیکھ لیں کہ وہ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو، رات کے وقت آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی یوں بھی ہو تو یا کہیں ٹکرا جائے تو سب سے پہلے وہ آپ کو چیک کرتے ہیں، اور اس کو جرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ اگر کوئی ایسا کرے اس قسم کی بات، اور اگر آپ سب بھی اس پہ بتا سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں جو روز مرہ نظر آتی ہیں چیزیں ایسی